آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول جزء القراءت میں پیش کیا ہے وہ فیصلہ کن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ امام کے پیچھے اس کے پڑھتے ہوئے قراءت نہیں کرنی۔ حالانکہ میں حدیث سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تم فاتحہ پڑھا کرو، کچھ اور نہ پڑھا کرو۔ لیکن آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم نے پڑھنا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ للامام سکتتان، امام دو سکتے کرتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ایک قرات کرنے کے بعد۔ تو فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب، تم سورہ فاتحہ کی قرات کرنے میں ان دونوں کو غنیمت جانا کرو۔ تو آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان دونوں سکتوں میں ہی قرات کرنی ہے، جب امام خاموش ہوتا ہے اسی وقت قرات کرنی ہے، جب امام پڑھ رہا ہو تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق قرات نہیں کرنی۔ لہٰذا میرا موقف جو ہے وہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے، للامام سکتتان، جزء القراء میں صحیح سند کے ساتھ۔ امام کے لیے دو سکتے ہیں، ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے۔ پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو، سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مرزا صاحب آپ کا بہتان اور جھوٹ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کر لیتے، لیکن کون آپ کو بتائے کہ آپ الفاظ پر غور کریں، کیونکہ آپ کو عربی زبان ہی نہیں آتی۔ فاغتنموا کے الفاظ ہیں، فاغتنموا، تم غنیمت جانو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو انسان کے پاس، زائد مال اس کو ملے۔ اور اس کا اب اگر آپ عربی لغت میں معنی دیکھیں گے تو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بالکل وہی معنی مال مفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، غنیمت۔ کہتے ہیں یہ غنیمت ہے، یہ مطلب جو روٹین میں انسان کے پاس ہے وہ تو ہے ہی، یہ ایک زائد چیز ہے جو انسان کی سہولت کے لیے ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے نا، تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تم بھی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ گے۔ تو جب ولضالین وہ کہے گا تو تم بھی ظاہر ہے تھوڑے پیچھے رہ جاؤ گے، ولضالین کہو گے، اتنی دیر میں آمین کہہ چکا ہوگا امام۔ اور وہ دوسری احادیث جو آگے میں پیش کرنے والا ہوں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب امام آمین کہے تو تم نے فوراً اس کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اس حوالے سے مینیج کرنا ہے پڑھنے کو کہ امام سے پیچھے نہیں رہ جانا۔ اگر آپ امام سے پیچھے رہ گئے، کچھ سیکنڈ کا بھی وقفہ آ گیا تو امام آمین کہہ چکا ہوگا، جبکہ امام جب آمین کہتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا، کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کے لیے تم ان سکتوں کو غنیمت جانو۔ امام کے ساتھ ساتھ تو پڑھنا ہی ہے نا، تو امام سے پہلے شروع کر دو۔ جب امام خاموش ہے تم پہلے شروع کر دو گے تو ظاہر ہے پھر امام سے آگے آگے آپ ہوگے نا سورہ فاتحہ پڑھنے میں۔ تو جب امام آمین کہے گا تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوگے، تو تمہیں کوئی تنگی اور یہ مصیبت نہیں آئے گی اور تم امام کی آمین سے پیچھے بھی نہیں رہو گے۔ یہ دراصل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی۔ تو غنیمت کے جو لفظ ہے نا، فاغتنموا، تم ان دونوں سکتوں کو غنیمت جانو، مطلب ان میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تم اپنی فاتحہ کو مینیج کر کے آمین امام کے ساتھ کہہ سکو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات ایسے نہیں، اس میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مبہم سی بات ہے، غنیمت ایک مال مفت کو کہتے ہیں، وہ زائد چیز ہوتی ہے، آپ اس کا انکار بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ لغت آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ نے اس کا انکار ہی کرنا ہے۔ جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا انسان دشمن ہوتا۔ الناس اعداء لما یجہلون، یہ عربی کا بڑا مشہور معروف ایک مقولہ ہے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ظاہر عربی زبان سے جاہل ہیں تو جو عربی زبان جانتے ہیں آپ ان کے دشمن ہوں گے، ظاہر ہے، کیونکہ آپ اگر ان کو صحیح مانیں تو آپ پھر غلط ہیں، کیونکہ عربی زبان تو آپ کو نہیں آتی، تو جن کو آتی ہے آپ ان کے دشمن۔ آپ کہیں گے علماء جناب ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء سوء ہوتے ہیں اور علماء کرائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے ایسے بھی، لیکن سارے علماء کو آپ ہی دنیا میں ایک ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا نا، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے علماء ہی غلط ہیں نا، آپ تو یہی کہتے ہیں۔
اگر بریلوی کہیں کہ دیوبندی غلط ہیں، دیوبندی کہیں اہل حدیث غلط ہیں، تو آپ اس کو اچھالتے ہیں، ایشو بناتے ہیں، دیکھو جی یہ سارے آپس میں کر رہے ہیں، تو آپ تو سب کو ہی غلط کہتے ہیں، آپ تو ان کو بھی صحیح نہیں کہہ رہے، اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو بتائیں، آپ کے سوا اگر دنیا میں کوئی صحیح ہے قابل اعتماد جس کی بات مانی جا سکتی ہے، وہ تو سارے آپ کے نزدیک علماء کرائم ہیں اور علماء سوء ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو آپ عربی لغت کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کو عربی لغت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں کہ غنیمت ایک زائد چیز ہوتی ہے، اور یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے زائد فائدہ اٹھایا کرو، امام کے پیچھے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو نا، لیکن ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ تاکہ تم امام سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ دوسری جو حدیث ہے وہی جزء القراءت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہی ہے، اس کا نمبر 146 ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والی کتابوں کا نہیں، عربی والی کتاب کا جو انٹرنیشنلی چھپی ہوئی ہے، 146 تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی کچھ بیان کیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ یا آپ نے پوری کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، یا پھر آپ نے اس وقت اپنے دماغ کو کسی اور طرف لگایا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو اس وقت کسی مقتدی نے بالکل نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، بلکہ کب پڑھنی ہے؟ جب امام خاموش ہو۔ جبکہ یہ 146 جو روایت ہے یہ قرات خلف الامام میں، اور یہی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، لیکن الفاظ جو یہاں ہیں وہ بڑے صریح ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قرأ الامام بام القرآن، اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو فقرأ بہا، تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ ہاں مرزا صاحب، یہ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل موقف، جس کو آپ نے جھٹلایا اور جس کو اہل حدیث کی آپ نے ایکسٹریم اور انتہا بتایا۔ یہ فتویٰ کہاں جا کر لگا آپ کا مرزا صاحب؟ آپ نے کہا کہ جو لوگ امام کے پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کریم کی آیت کے منکر ہیں اور انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ شرم و حیا کریں اور اس روایت کو پڑھیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان آپ نے لگایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ اثر انہوں نے پیش کیا نا، امام بخاری نے تو بتایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قرأ الامام بام القرآن فقرأ بہا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے، یہ نہیں فرمایا کہ جب امام خاموش ہو، جب امام سکتہ کرے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے تو فقرأ بہا، تم بھی اس کی قرات کرو، امام کے ساتھ ساتھ ہی کرو، وسبقہ، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ، وسبقہ، امام سے آگے نکل جاؤ، تاکہ جب آمین کہنے کا مقام آئے تو تم بالکل تیار کھڑے ہو، امام کے ساتھ ہی آمین کہہ دو۔ فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اچھا کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمین، وہ کہتے ہیں کہ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے گا نا تو فرشتے آمین کہیں گے، ظاہر ساتھ امام بھی آمین کہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو امام آمین کہے گا، فرشتے بھی آمین کہیں گے، تو جن لوگوں کی آمین امام کے ساتھ ہوئی یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوئی، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب امام پڑھنا شروع کرے تم بھی پڑھنا شروع کر دو، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور نہ یہ خاموشی کے خلاف ہے۔ خاموش بھی ہے انسان، پڑھ بھی رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج نہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی قاری جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمارے بچے مشق کرتے ہیں یعنی اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے؟ اندازہ کریں، ان کو اتنی بھی یعنی ہوش نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے سر سے کیا باتیں نکل رہی۔ جب ایک شخص کسی قاری کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے
ہمارے بچے جو مدارس میں ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت عمدہ انداز سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک قاری کی تلاوت لگائی جاتی کہ اس کو سنو، وہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے مشق ایسے ہوتی ہے جس طرح وہ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اگر وہ سن نہیں رہے تو اس کو فالو کیسے کر رہے ہیں؟ اگر اس کو غور سے سن نہیں رہے، اگر ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ مشق کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کے انہیں یہ ادراک کیسے ہوگا کہ وہ قاری صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں یا اس طرح پڑھنا ہے؟ وہ تو جہاں جہاں قاری صاحب کی لے اوپر جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتی ہے، جہاں جہاں نیچے جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ نیچے جاتی ہے۔ جہاں قاری صاحب سورہ زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب قاری صاحب تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ غور سے سن کر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور پڑھنا غور سے سننے کے منافی نہیں ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذا قرأ الامام بأم القرآن، مرزا صاحب جب امام سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کرے تو تم بھی ساتھ پڑھو، فقرا بہا، تم بھی پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام خاموش ہو تو تم پڑھو، فرمایا جب امام پڑھے تو تم پڑھو، واسبق ہو، لیکن تھوڑا تیز پڑھ کے آگے نکل جاؤ۔ سن بھی رہے ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے تھوڑا نکل جائیں تاکہ ولضالین جب وہ کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکیں، تاکہ آپ کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، ایک ہی وقت میں ہو جائے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب